اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین الہی انتقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ مدرسۃ القائم کے پلیٹ فارم سے ذاکری کی جو کلاسز چل رہی ہیں ان میں سے بعض اساتذہ کے درس میں نے بھی سنے، کیونکہ مجھے موضوع کے انتخاب میں اختیار دے دیا گیا تھا۔ آپ کو جو موضوع سمجھ میں آئے تو میں نے کہا پہلے میں دیکھ لوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ موضوع جو آلریڈی آپ نے حال حاضر میں سنا ہے کسی استاد سے اور اسے میں دہرا دوں۔ خیر، اس پہ میں نے آغاز سے اپنے ہسبینڈ سے عامر یاسوفی صاحب سے ایسے تذکرہ کیا تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ہر شخص کا مثال لانے کا انداز الگ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی حدیث، ایک ہی واقعہ، ایک ہی چیز دو رات جب بیان کرتے ہیں تو دونوں کا اینگل الگ الگ ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا، آج صبح میں نے دوبارہ اگین تھوڑا سا ڈاکٹر عابد حسین زیدی صاحب، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، ان کا بھی میں نے پورا نہیں سن پائی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کراچی میں رہنے والوں کے پاس ہزار جھمیلے ہیں، گیس آ رہی ہے، گیس جا رہی ہے، تو کچھ درد ایسے ہیں جو زنانہ ہیں، ان کا مردوں سے سروکار نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے اپنی گفتگو کو دو حصوں پر تقسیم کر کے لائی ہوں، یعنی یہ جو گفتگو میں آج آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گی اسے میں دو حصوں پر ڈیوائڈ کروں گی۔ جہاں تک میں نے محترمہ زرین صادق صاحب کو سنا، تھوڑا سا قاسم رضوی صاحب کو سنا، تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو سنا، ملتی جلتی گلمسز سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہاؤ ٹو کریٹ کانٹینٹ آپ کر چکے، یعنی ہم نے مجلس تیار کیسے کرنی ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے بزرگان سے سنا، مجلسیں اس سے پہلے بھی پچھلے سالوں میں، سالہ یہ گزشتہ میں بھی اس موضوع پر کلاسیں ہوتی رہی ہیں القائم میں۔ میں ذاتی طور پر اپنے جو ہمارے ایریا میں ہمارا مدرسہ ہے وہاں میں خطابت کو، مجلس تیار کرنے کو کھانا پکانے سے تشبیہ دیتی ہوں۔ اچھا، اب آپ کو بہت عجیب سا لگے گا، لیکن جب میں آخر تک پہنچوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تشبیہ بلا وجہ نہیں ہے۔ پہلی چیز، اگر ایک خاتون ہے، خاتون خانہ ہے، انہوں نے کھانا پکانا ہے، سبزی کٹی ہوئی ہے، گوشت یا مرغی جو بھی ہے وہ دھلا ہوا ہے، لہسن الگ پسا ہوا ہے، ہری مرچیں تیار ہو کر اگر مثلاً بلینڈ کی ہوئی ڈالنی ہے، باریک کٹی ہوئی ڈالنی ہے، باریک کٹی ہوئی ڈالنی ہے، سب تیار ہیں، پیاز کٹی ہوئی ہے، ٹماٹر دھلے ہوئے ہیں۔ اس عورت کو کھانا پکانے میں کتنی دیر لگے گی؟ بولے؟ ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اچھا کوکر بھی ہے اور گیس بھی ہے، وہ دو اہم چیزیں تو میں نے بیان ہی نہیں کی نا۔ اچھا ہے، اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ ایسے ہی کھانا پکاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو لپک جھپک کے دعوت کا کھانا پکا لیتے ہیں۔ بھیا آپ نے تو مرغی کاٹی نہیں، آپ نے تو گوشت دھویا نہیں، سب کام میڈ نے کیے اور ہاؤس ہیلپ نے کیے، آپ نے ملا جلا دیا۔ اور ایک زمانے میں امیاں بھی ایسے کھانا پکاتی تھیں، بیٹا تم لہسن چھیل دو، تم پیاز کاٹ دو، تم بھگار کے لیے تیل رکھ دو، تم جاؤ ایک سالن میں چمچہ ماراؤ، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے اگر ایک خاتون، اگر ان کے ہاں دعوت ہے اور جتنے کام وہ پہلے سے کر کے رکھ سکتی ہیں وہ کر کے رکھ لیتی ہیں، ان کے لیے دعوت کا اہتمام، دعوت کا کھانا پکانا آسان کام ہے، یا اس خاتون کے لیے جسے پتا ہے کہ 2 بجے مہمانوں نے پہنچ جانا ہے اور 10:15 بجے وہ اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں لہسن کہاں ہے؟ نہیں، obviously یہ خاتون صحیح وقت پر کھانا ڈیلیور نہیں کر پائیں گی۔ اگر آپ نے واقعات الگ سے نکال کر رکھے موضوعات کی مناسبت سے، کچھ حدیثیں میں کہتی ہوں انگلیوں کی پوروں کی طرح یاد رہنی چاہیے۔ ثانیاً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصالِ ثواب، دیکھیں اصالِ ثواب کی مجلس، ابھی پچھلے دن ہماری بھی ایک بڑی پیاری دوست کی والدہ کا انتقال ہوا، پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آپ کو جنازے پر جو مصائب پڑھنے ہوتے ہیں اس سے پہلے جو 10 منٹ کا بیان کرنا ہوتا ہے نا، وہ کبھی آپ کو 3 دن پہلے سے نہیں ہوتا پتا۔ آپ کو فون آتا ہے انتقال ہو گیا ہے، جنازے پر پہنچتے ہیں، آپ ذاکرہ ہیں، آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ بولیں۔ یہ کانٹینٹ جو آپ نے بولنا ہے امیڈیٹ 10 منٹ 10 منٹ پر۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ ذرا پہلے آ جاتا ہے اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تشییع جنازہ ہے، تو اب آپ کے پاس 20 منٹ ہے، اب آپ کچھ بولیں۔ آپ نے تیار کر کے نہیں رکھا ہوگا، نہیں۔ اچھی خاتون خانہ جو چھوٹے بچوں والی ہیں، جنہوں نے اور بعض چونچلے زندگی پالے ہوتے ہیں،
ہمیشہ اسٹینڈ بائی اپنا کام تیار رکھتی ہیں. اچھا خطیب محرم کی چاند رات کو کتابیں لے کر نہیں بیٹھتا, وہ پہلے سے اپنا ایسا ٹک 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 تیار کرتا رہتا ہے. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, یہ مثلاً سوئم کی مجلس ہے, یہ مثلاً پہلی سفر کی مجلس ہے. تو یہ چیز پہلے مرحلے پر آپ جس طرح سے تیاری جتنی کر کے رکھ سکیں, سب سے پہلی چیز خواتین کے اعتبار سے موضوعات ہلکے پھلکے آسان فہم. دیکھیے خواتین, اب میں نام نہیں لینا چاہتی, بڑا ان کا شہرہ ہے, بڑی یادگار مجالس وہ آتے ہیں تو ہے, ڈون کیمراز کے ذریعے ان کی مجلس کو کوریج دی جاتی ہے. لیکن بعض اوقات ایک خاتون ہونے کے ناطے میرے گھر میں ان کی آواز بھی بڑی واضح مجلس کی آ رہی ہوتی ہے صبح علی متقی صاحب کے گھر سے. مجھے لگتا ہے خواتین ایسی مجلسیں سن کر ہضم نہیں کر پاتی. ہضم کرنے کی بھی مجلس سمجھتی ہیں آپ کون سی ہوتی ہے؟ جو یاد رہ جائے. یعنی اگر کوئی شخص بیٹھے 1 گھنٹہ بیٹھے اور آپ کو دفع ضرر محتمل سمجھائے اور احتمالات عقلی اور نقلی سمجھائے اور منطق کا کبرا صغرا سمجھائے, خوب ایک خاتون کو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے. خواتین کا ذہن نوعاً الجھا ہوا ہوتا ہے, خواتین کا ذہن نارملی الجھا ہوا ہوتا ہے. بس الخصوص جو خواتین صاحبان اولاد ہیں, ان کا ذہن کہیں نہ کہیں, اگر وہ صبح 11 بجے والی مجلس میں آئی ہیں, انہوں نے 12:15 بجے بچے کو پک کرنا, اب ان کی گھڑی کی سوئیوں پر نظر ہوگی, کب مجلس ختم ہوگی, کب جاؤں گی, راستے میں رکشہ مل جائے گا, پیدل چلی جاؤں گی, گھر جاؤں گی, گیس آ چکی ہوگی. الجھا ہوا ذہن. جبکہ آپ مرد یا تو اپنے اعصاب پر ان کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے, یا بہرحال عاطفی طور پر, جذباتی طور پر اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا. جن پریشانیوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے آ کر پوچھتے ہیں پریشانی والی بات کہاں تھی. خواتین کے مجالس کے موضوعات. اچھا میں نے خود تو آپ کے سامنے 1 ڈائری اور 2 کتابیں لے کر آئی ہوں. میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ کے گھر سالانہ مجلس ہے, شام 5 بجے کا ٹائم ہے, ہم نے اپنے گھر میں بچوں کو کھانا وانا کھلا کے شام کی چائے پی کر آپ کے گھر آ کر پہنچ گئے. آپ کے خیال میں موضوع کیا ہونا چاہیے؟ زور سے بولیں. حالات حاضرہ. دیکھیے حالات حاضرہ تھوڑا بہت میں نے روایتیں نکالی ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر ہے وہ اچھا خطیب نہیں ہے. لیکن اگر میں نے صرف حالات حاضرہ ہی بیان کرنے ہیں تو پھر میں کوئی نیوز چینل دیکھوں. مجلس اعضاء میں آنے والوں کی بھی توقعات ہیں. دیکھیے مجلس اعضاء میں جس طرح ہم نیاز کے بارے میں دیکھیں, ہم دوپہر میں اگر آپ 1 بجے والی مجلس رکھتے ہیں اور صرف ایک سموسہ بانٹ دیں, مجمع خوشی خوشی چلا جائے گا. 1 بجے کا مطلب کیا ہے بولیے؟ ایکسیلنٹ. اور رات کے 8 بجے والی مجلس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا. آپ جس طرح سے ہم سننے کے لیے جاتے ہیں. اچھا امام بارگاہ میں نیاز نارملی, ہمارا خراسان ہے, میں سولہ بازار سے آئی ہوں, ہمارے یہاں خراسان کی مجلس میں نیاز نہیں ہوتی. آل امام میں نے ابھی 2 مجلسیں پڑھی, دونوں مجلسوں میں نیاز تھی. بسا اوقات اگر ہمیں پتا ہو کہ امام بارگاہ کا مزاج نیاز تقسیم کرنے کا کسی بھی وجہ سے نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے امام بارگاہ میں نیاز تقسیم نہیں, ہم بغیر نیاز والی مجلسوں میں جاتے ہیں, یس اور نو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جب آپ اور میں صبح 10:30 بجے, ہمارے ہاں 10:30 بجے خراسان میں ذاکرہ بیٹھ جاتی, 10 بجے مجلس شروع ہوتی, 10:30 بجے ذاکرہ بیٹھتی, 11:30 بجے اتر جاتی, 12 بجے خداحافظ ہو جاتا ہے. ہم نے وہاں کبھی توقع نہیں رکھی کہ ہم ایک سموسہ, ایک بن, ایک بسکٹ کا ہاف رول, کچھ نہیں. لیکن اگر یہی صبح 11 بجے آپ کے گھر پر فرش ادا بچے اور آپ ہمیں کچھ نہ دیں, ہم خوشی خوشی واپس آئیں گے؟ بولے کوئی رائے نہیں. اب جس طرح سے عزادار کی توقع ہے, آپ کے گھر 1 بجے والی مجلس ہے تو میں بچیوں سے کہوں گی بیٹا آج دوپہر میں کھانا نہیں بنے گا. اسی طرح سے عزادار کی توقع ہوتی ہے کہ اسے مجلس میں اہل بیت میں. ہمارے ہاں میں نے ابھی یہ ایک ذاکرہ اہل بیت میں نام نہیں لے رہی, انچولی میں بڑی معروف ذاکرہ ہے, ان کا مجلس پڑھی 24 محرم کو, اور میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ جس طرح سے ہم کچھ چیزوں کے لیے بلاخرے, میں نے کہا نا ہم تیار ہو کر آتے ہیں کہ جی ہم مجلس اعضاء میں جا رہے ہیں, ہم مجلس اعضاء کے اعتبار سے عزادار کی توقعات ہوتی ہیں. ایک ذاکرہ پڑھیں گی, ایک مناسبت کے ساتھ پڑھی جائے گی, ایک عورتوں کا دل چاہتا ہے مصائب لمبے پڑے جائیں. آپ نے کبھی کسی گھر کے مرد حضرات سے سنا کہ مصائب لمبے پڑے مولانا صاحب؟
وہ طالب جوہری صاحب 2.5 منٹ کے مصائب پڑھتے تھے، وہ ان 2.5 منٹ پر راضی تھے، وہ 2.5 منٹ پر راضی تھے. لیکن ہم مجلس عزا میں آتے ہیں تو مجلس عزا کا ایک نصاب ہے، اور وہ نصاب کیا ہے؟ فضائل. وہ نصاب کیا ہے؟ مصائب. اچھا، بعض اوقات ذاکرائیں بیٹھی ہوتی ہیں، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں کراچی شہر میں، اور خواتین ذاکراؤں کی ایک نشست رہتی ہے، گاہے بگاہے ہوتی ہے، یام فاطمیہ سے پہلے، محرم سے پہلے. میں نے ایسی ایک نشست میں ایک دفعہ سوال کیا کہ اس مجلس کا نصاب، تو کہا کسی نے کہا صرف فضائل. پرائم لوکیشن ہے. پرائم لوکیشن آپ سمجھتے ہیں مجلس میں پرائم لوکیشن کسے کہا جاتا ہے؟ بولے. بہت بڑا مجمع ہے. مثلا ہم نے امام بارگاہ کی ٹرسٹی سے پوچھا آپ کی کتنی نیاز گئی؟ کہا 750. یہ پرائم مجمع ہے. بڑی خواتین، بڑی کثیر تعداد میں مومنات شریک ہوئی ہیں. پرائم لوکیشن تھی، پرائم قسم کی مجلس تھی، اتنی بڑی مجلس تھی، سالانہ مجلس تھی، 28 سالہ قدیمی مجلس تھی. اس کے اندر آپ نے صرف فضائل پڑھے. میں آپ کے سامنے ایک آسان سا جملہ رکھتی ہوں، آپ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے گا. ایک خطبہ ہے خطبہ منہ کے نام سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس خطبہ منہ، یہ ظاہراً 58 ہجری میں جو حج کا موسم ہے، سید الشہداء بنو ہاشم کے کچھ سرکردہ افراد کے ساتھ حج پہ گئے ہیں. 200 کے قریب اصحاب اور تابعین اس حج کے موقع پر موجود ہیں. امام حسین کے سارے خطبے کو اٹھا کر دیکھیں. آپ گھر جائیں، اگر آپ کے پاس بلاغت الحسین ہے، امام حسین کے خطبات، ان کے خطوط اور ان کے کلمات کثار پر مشتمل یہ کتاب نہج البلاغہ کی طرح، بلاغت الحسین. اور اگر یہ کتاب نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے وکی شیعہ پر گوگل پر سرچ کریں امام حسین کا خطبہ منہ. حدیث کربلا میں طالب جوہری صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. 80% فضائل ہمارے اندر کہیں رچا ہوا ہے. مجھے پھر مرحوم طالب جوہری صاحب یاد آتے ہیں. کہا میں بچہ تھا جب میری والدہ نے نماز پڑھانا شروع کی، سکھانا شروع کی. کہا ہم پڑھنی ہے، پھر ایک سورہ پڑھنا ہے. اچھا بیٹا، اس سورے میں تمہارے پاس اختیار ہے، آج چاہو تو کوثر پڑھ لو. کوثر، سورہ کوثر جو واجب اور نافلہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، روایات کی روشنی میں اس سے قیامت کے میدان میں حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا. تم چاہو قدر پڑھ لو، تم چاہو قل هو اللہ پڑھ لو. کہا نماز کی میں نے ماں سے کچھ دنوں کے بعد پریکٹس کرتے ہوئے ماں سے پوچھا، ماں آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم کے بعد تم کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہو سوائے 4 واجب سجدوں والے سوروں کے، ہم کی جگہ کیوں نہیں کہتے کچھ اور پڑھو؟ کہا بیٹا نماز کا ایک نصاب ہے اور وہ الحمد ہے. کہا اسی طرح مجلس کا ایک نصاب ہے جو فضائل ہیں، جو فضائل ہیں بالآخر. اب ان فضائل کو اصل چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے نا، بعض اوقات میں نے ایسے جملے سنے ہیں کہ محض فضائل پڑھے گے، ہمارا فضائل پر احاطہ نہیں ہے. احاطہ نہیں ہے. اگر ہماری کمانڈ اچھی ہو نا تو ہم اور زیادہ گہرائی کے ساتھ بعض واقعات کو تاریخی بیان کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں ہماری انفارمیشنز کے اندر کمی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ حالات حاضرہ، اس کے علاوہ کیا سننا چاہتی ہیں عورتیں؟ کیا سننا چاہتی ہیں؟ مصائب. مصائب کے علاوہ فضائل. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، عورتیں نان کس طرح کی مجلسیں پسند کرتی ہیں جن میں انہیں مستجاب دعائیں بتائی جائیں؟ عورتیں ڈائلیوٹیڈ موضوعات زیادہ پسند کرتی ہیں جن میں ان کو بیٹھ کے، اچھا ایک تو مجلس میں کوئی ایسی بات کی جائے جس سے پتہ چل جائے انہوں نے جنت میں جانا ہے، انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے. جنت والی مجلسیں بہت اچھی لگتی ہیں. حالانکہ یہ خطیب کی کمانڈ کے خلاف ہے کہ یا وہ اتنا ڈرائے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے، یا وہ اتنا زیادہ آپ کو کہے. میں پچھلے دنوں خود کسی میلاد میں موجود تھی، ذاکرہ نے پڑھا کہ وہ گناہگار تھا، وہ اوباش تھا، اس نے چینی خریدی، چینی گر گئی، امام حسین نے خواب میں اس کی چینی کے دانوں کو گرنا شروع کیا. یعنی آپ ایسے ہیں گویا آپ بس فرش ادا پر آ گئے، آپ کا سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا. میں خدا نہ خواستہ کسی کی وراثت کھا جاؤں تو بھی کوئی پرواہ نہیں، میں آپ سے قرض لے کر بھاگ جاؤں تو بھی پرواہ نہیں ہے، میں واجبات میں کوتاہی کروں تب بھی پرواہ نہیں ہے. ایسے معاملات نہیں. آپ مڈل مین بنے. کبھی آپ نے کوئی ایسی حدیث پڑھ دی جس کو سن کے واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ مجھے ذاتی طور پر ایک روایت ابا بصیر مرادی اسدی کی بہت پسند ہے، جس میں وہ چھٹے امام صادق آل محمد
صلی علی محمد و محمد وعجل فرج. چھٹے امام کے ابا بصیر مرادی سجی آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ضیق صدر ہے، میرا دل بہت گھٹا گھٹا سا ہے. کبھی کبھار انسان کا دل واقعاً گھٹا گھٹا سا ہوتا ہے. کوئی ایسی بات کہیں جس سے دل کھل جائے. میں غمزدہ ہوں. ہمارے آج کل کی بچیوں کے الفاظ میں مجھے سٹریس ہو رہا ہے، انزائٹی ہو رہی ہے. امام نے کہا ہے ابا بصیر اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری ناک کی سوراخوں سے سفید رنگ کے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے اور تمہیں کھانا شروع کریں. اب اس حدیث کو میں آگے تک پڑھوں نا، واقعی رونگٹے کھڑے ہو جائے، واقعی رونگٹے کھڑے ہو جائے. میں ایک دفعہ اس سال کی مجلس میں پڑھنا شروع کری تھی، ایک آنٹی بھی ہوش ہو گئی تھی. میں نے اللہ میں سے ممبر سے کہا اللہ میں اگر ان کی آئی ہوئی بھی ہے نا تو پلیز آج نہ ان کو کچھ اوور نہ ان کے گھر والے میرے سر پہ آ جائیں گے کہ آپ نے ایسی حدیث پڑھی کیوں. اچھا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں جن کا سٹارٹ ہی طوبہ، بشارت ہے، خوشخبری ہے. طوبہ لشیعتنا متمسکین بولایتنا خلقوا من فاضل طینتنا اجروا بماء ولایتنا اولئک منا ونحن منہم واللہ معنا فی الدرجات العلی. ساتھ امام کی روایت خوش نصیب ہے ہمارے شیعہ. اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ آخر میں امام کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے جنت میں. نہیں، آپ بیچ کا راستہ رکھیں، انتخاب کریں بیچ کے راستے کو. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال بالآخر رکھنا ہے موضوعات کے اعتبار سے. ڈائلیوٹیڈ ہلکے پھلکے سے موضوعات. عورتیں بہت زیادہ ثقیل باتیں سن کر سو سکتی ہیں، یاد نہیں رکھ سکتی. یاد ایسی چیزیں رہتی ہیں ہمیشہ. چار چیزوں کے اندر چھپا کے رکھی ہیں. ہاں وہ 4 چیزیں یاد. گھر جاتے جاتے تک تقریباً میں محسوس کرتی ہوں گھر جاتے جاتے تک آدھی مجلس کو بھول جاتی. اور کمال جو ہے کہ گھر جا کے 40 منٹ والی مجلس 80 منٹ میں سنا بھی دیتی، باوجود اس کے کہ اس میں سے وہ 20% بھول چکی ہے. اب یہاں پر میں آپ کے لیے 3 کوالٹیز لکھ کر لائی ہوں. لکھ کر نہیں لائی، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. میرے سامنے گفتار رفیع کھلی ہے. ویژگی یہ مبلغ ایک خطیب کو کیسا ہونا چاہیے. 3 کوالٹیز اس میں سے بیان کروں گی، ایک آیت پڑھوں گی اور پھر میں گریز یہ مداحی لائی ہوں ربط مصائب کیسے دیا جاتا ہے. لیکن پہلے میں آپ کے سامنے ان 3 کوالٹیز کو بیان کرتی ہوں. لیکن آپ ایک پیاری سی صلوات پڑھیں. صلی علی محمد وعجل فرج. ممبر، آپ کو پتہ ہے اہل سنت کے پاس ہمارے مقابلے میں ممبر نہیں ہے. ان کے پاس صرف جمعے کا خطبہ ہے، سال کے 52 جمعے، اور 2 خطبے وہ عید کے بھی لگا لیں، عید سے عید فطر کے اور عید قربان کے. اس سے زیادہ تو ہم محرم میں مجلسیں کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے وہ عہد الست کو بھی نبھانا ہے جو ہم نے کہا تھا بی بی ہم روئیں گے. یا زہرا ابدا واللہ، یا زہرا مان انسا حسینہ، خدا کی قسم نہیں بھولیں گے اب عبداللہ کو. لیکن یہ مبلغ، یہ ذاکرہ، یہ خطیبہ، اس کی سب سے پہلی چیز زندگی بخش دے. زندگی بخش دے. میں آپ کو ایکسپلین کروں. بعض سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو آپ جب سنتی ہیں نا تو ایک چیز ایسی ہے جو ایک سے دوسرے کے اندر کنوے ہوتی ہے، شفٹ ہوتی ہے. مثلا فرض کریں میں اکتائی ہوئی ہوں، اللہ نہ کرے میں کوئی اکتائی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے. میں آتے ساتھ آپ کو کہوں میں تو پیچھے سے بہت تھکی بھی آئی ہوں. بعض اوقات عورتیں جذباتی باتیں ایسی کر جاتی ہیں پیچھے سے. مثلا میں یہاں سے بحریہ مجلس پڑھنے جاتی ہوں، واقعی اکتا جاتی ہوں. لیکن اکتانا الگ چیز ہے، اکتاہٹ کو ظاہر کرنا الگ چیز ہے. آپ اپنے آپ کو ایسے شو کریں. نہیں، ہم آپ کے ساتھ دین کو ڈسکس کرنے آئے ہیں، حیات بخش ہیں. ایک اچھا خطیب واقعی اگر 15-20 منٹ بات کرتا ہے وہ سامنے والے کے اندر زندگی کی روح پھونک دیتا ہے. ہمیشہ انگلیوں کی پوروں پر ایسے جملے ہونے چاہیے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. قرآن تو کہتے ہیں، چھٹے امام تو کہتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ اگر کوئی غمزدہ ہے تو وہ قرآن کی اس آیت میں پناہ کیوں نہیں لیتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت فائے تعجیل ہے. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم فکذالک ننجی المحسنین. اب نہیں، اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نکالے گا. اللہ کا قانون ہے، قدرت کبھی ایک جیسا وقت نہیں رکھتی، کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں. اب جب آپ ایسی چیزیں سنتے نا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آپ کو لگتا ہے اللہ میرے ساتھ بھی ہے.
آپ ہوپ دیتے ہیں, امید دیتے ہیں کسی کو. دوسری چیز تحرک. ایسی ہر وقت بیٹھ کے, اچھا خواتین کے اندر یہ چیز بھی میں نے محسوس کی ہے, وہ ہمیشہ تسبیحوں کے چکر میں رہتی. میرا 8 سال کا بچہ, یہ میرا جملہ نہیں ہے, میرا اس وقت سب سے چھوٹا 9 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ, میرا ایک 8 سال کا بچہ ہے, نہ اس کا پڑھائی میں دل لگتا ہے, اور بڑے بہن بھائیوں سے بھی بڑا لڑتا رہتا ہے. کوئی تسبیح بتا دے. مجھ سے کوئی تسبیح مانگتا نا, میں کہتی ہوں حضرت نوح کو خدا نے تسبیح 1000 دانوں والے کیوں نہیں دے دی؟ جب نوح علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر کی منزل پر پہنچے, انہوں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی, تو پروردگار عالم کہتا ہے یہ لو, یہ نوح یہ تسبیح پکڑو, یا 1000 کھجور کی گٹھلیاں آگے رکھو. اور وہ ایک زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تو مجھے یاد ہے وہ پڑھ پڑھ کر ادھر پڑھی جاتی ہیں, ادھر ڈھیر ڈھیر لگایا جاتا ہے. نہیں, اللہ نے حضرت نوح کو ایک کام پہ لگا دیا اور کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, تم کشتی بناؤ گے ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری وحی کے مطابق. اچھا, خضر علیہ السلام کو بھی دیوار کے نیچے خزانہ تھا, فَأَمَّا الْجِدَارُ, اور اس دیوار کی داستان حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو دیوار بنانے پر لگا دیا. اچھا خطیب, اچھا ریپریزنٹیٹیو ممبر کا وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایک تحرک پیدا کرے, آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کرے. مثلا میں نے ایک جشن بلوغت پڑھا کچھ سال پہلے کسی بچی کا, میں نے اسے کہا تم نے صرف 1 انچ آگے آنا ہے, اور یہ جملہ کہہ کے میں 1 منٹ خاموش ہو گئی. تمہیں بہت زیادہ کام نہیں کرنا, تم مقدس سرتبیلی نہیں, تم نے تہجد شہجد مجھے پتا کوئی نہیں پڑھنی, تم بڑی مشکل سے واجب نماز پڑھو گی, تم نے 1 انچ آگے آنا. بچیاں بیٹھیں گی, بچیوں کے ذہن میں اب سوالیہ نشان کہ یہ 1 انچ کہاں آگے آنا ہے. میں نے کہا سیدھا سیدھا یہاں پر جو مخنا رہتا ہے نا اسے یہاں لے آؤ, یہاں جو آستین ہے اسے یہاں لے آؤ, بس آسان سا کام ہے. مجھے تو الحمدللہ پہلے ہی پہنے ہوئے نا, یہ جو ڈھیلا پن ہے حجاب کا, تمہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے. پہلے یہاں پر تھوڑا سا چھوڑ دیا, وہاں پر چھوڑ دیا. دیکھیں پردے کے باب میں ہمارے سامنے 3 طرح کی مومنات ہوتی ہیں. پہلی وہ جو بہت بہترین پردہ کرتی, میں ذاتاً ایک خاتون کو جانتی ہوں, کراچی گرمی 2 موزے پہنتی ہے ایک پیر میں, مجھے بڑی رشک آتا ان پر. اللہ میاں تیرے نیک بندے, یہ غازی جی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ٹھیک ہے, تو پہاڑ ان کی ہیبت سے پتہ نہیں پھٹ جائیں, کوئی بعید نہیں ہے. ایک گروہ ایسا جو بہت پرفیکٹ حجاب کر رہا ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے جو بالکل پردہ, وہ مجلسوں میں بھی آتی ہیں, ڈھونڈتی ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ ڈھونڈتی ہے سر پہ رکھا جائے. شکر کرے روٹی والا رومال مل جائے نا ان عورتوں کو, وہ کھول کے سر پہ رکھ لیں, اور تو کچھ ملتا نہیں ہے بعض اوقات. ایسی خواتین مجالس میں آتی ہیں, امام بارگاہوں میں, گھروں کی مجلسوں میں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ہم بھی دیکھتے ہیں. جی جارڈٹ کا بلٹا لٹکایا ہوا, پرس پکڑا ہوا, جھلنگا سا آ کے بیٹھ گئی. آپ انہیں کوئی بھی حدیث سنا لیں, آپ کو لگتا ہے یہ پردہ کریں گی؟ انہیں پردہ کرانے کے لیے کوئی آسمان سے اتر آئے, آیت اللہ سیستانی نظر چھوڑ کے آ جائیں, یہ کریں گی؟ انہیں کون پردہ کرائے گا؟ ایک جملہ کہہ دوں, اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ ایک صلوات پڑھیں, میں آپ کو جملہ کہتی ہوں. صلی علی محمد وآل محمد واجب فرجو. وہ ایک طولانی سی روایت ہے, رسول خدا معراج پر گئے اور ملائکہ سے ان کی گفتگو تھی. پھر انہوں نے ملائکہ سے پوچھا کیا تم ہنستے ہو؟ کہا قالا بلا یا رسول اللہ. کہا روتے ہو؟ کہا قالا بلا یا رسول اللہ. کہا ہم تو مذاق بھی اڑاتے ہیں. کہا کب؟ 3 موارد, ہر چیز کے 3 رونے کے موارد ہیں, 3 ہنسنے کے موارد ہیں, 3 ہی مذاق اڑانے کے موارد ہیں. ان میں تمسخر کا ایک مورد یہ ہے کہ جب کوئی بے پردہ عورت مر جاتی ہے, مستحبات دفن کفن میں سے اگر مرنے والی میت عورت کی ہو تو واجب کفن کے علاوہ ایک سینہ بند ہوتا ہے جس سے اس کو اچھی طرح لپیٹا جاتا ہے تاکہ اس کی باڈی کی شیپ بہت زیادہ نمایاں نہ ہو. کہا جب غسالائیں اس بے پردہ عورت کو اس طرح سے لپیٹ رہے ہوتے ہیں, ایک کپڑا دوسرا تیسرا چوتھا, فرشتے جمع ہو کر ہنس رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جب یہ دیکھے جانے کی قابل تھی تب اس نے ڈھانپا اپنے آپ کو؟ باقی فرشتے کہتے نہیں. کہا اب اسے کوئی دیکھنے کا روادار ہے؟ پھر فرشتے کہتے ہیں نہیں. کہا پھر اب اس کے اوپر کپڑے پہ کپڑا کیا کر رہے ہیں؟ دوسری کیٹیگری وہ ہے جس سے نہیں کرنا. قرآن ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ استعمال کرتا ہے, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کو تو اللہ کے رسول کے ڈرانے کی پرواہ نہیں ہوئی. ہم اور آپ
کس بساط میں کھڑے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو بدحجاب ہے, پردہ کر کے آئی ہیں, 4.5 میٹر کی وہ چادر لی ہوئی ہے, لیکن یہاں سے مثلا تھوڑی سی جگہ کھلی ہے, آستینیں پوری ہیں لیکن تھوڑی سی جگہ کھلی ہے. خوب ایسی عورتوں کو بلاخرے آپ نے اور ہم نے آگے لے کر آنا ہے, یعنی ہم نے انہیں تحرک پر مجبور کرنا ہے. اور آخری چیز, یہ پڑھنے والا سننے والے کو نشاط دے دے. نشاط کے حوالے سے ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ رسول خدا فرمایا کرتے تھے وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِالنِّشَاط, پروردگارہ مجھے نشاط دے. وہ جو وینسڈے کی دعا ہے, ایام ہفتہ کی جو دعائیں ہیں چوتھے امام سے, اس میں جو وینسڈے کے دن کی دعا ہے, اس میں امام فرماتے ہیں اللہم ذلی فی الاربع اربع, آج 4 شرمے کا دن ہے, مجھے 4 چیزیں عطا کر. اس میں ایک چیز جو امام سجاد مانگتے ہیں نا, وہ ہے کہتے ہیں وجعل نشاطی فی عبادت, مجھے اپنی عبادت میں نشاط دے. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جب آپ انہیں دیکھیں وہ اداس ہوتے ہیں. زندگی میں کبھی اچھے دن ہوں تب بھی وہ اداس ہے, زندگی میں برے دن ہیں تب تو وہ مہا اداس ہے, زندگی کے عام دنوں میں بھی وہ مرجھائے ہوئے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی بنے رہتے ہیں. اچھا, اس کے برعکس کچھ لوگ آپ کو کریٹیکل ترین سچویشن میں حشاش بشاش نظر آئے. ایسا نہیں کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہے. میں ابھی بی بی کی جناب زینب کی ایک مجلس پڑھی تھی, میں نے اس میں ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی کا ایک جملہ نقل کیا. دیکھیں, حوادث ہر شخص کی زندگی میں, مہم حادثہ نہیں, مہم یہ کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہے. مجھے یاد ہے ہماری ایک دوست کی والدہ دنیا سے, اب تو کووڈ میں ان کا انتقال ہو گیا, کو پتہ نہیں کوئی 94 95 میں پتہ نہیں کون سا سال, مجھے کرکٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, پاکستان میچ ہار گیا تو انہوں نے ٹی وی توڑ ڈالا تھا اپنا. میں نے کہا, جب مجھے پتا چلا, وہ مرحومہ کے بارے میں بڑی اچھی, میری جب تک حیات تھی اچھی ایسوسیشن تھی, آخری مراسم ان کے سارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے. میں نے کہا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے, میں بس میچ ہار گیا تھا, واللہ عالم اس میں کوئی رونے والی بات ہے؟ آپ کو لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے, ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے ہر بات میں اپسیٹ ہو جانا, ہائے اللہ بجلی چلی گئی, میں نے تو ابھی کپڑے استری کرنے سے بجلی چلی گئی, بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. حوادث کے نشاط کیا ہے, آپ انرجیٹک ہیں. اور آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں, میں یہ جملہ جو ہمارے درمیان جوان بچیاں ہماری مائیں بیٹھی ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہوں, اگر آپ چاشت, اشراق, جعفر طیار, امام زمانہ, شکرانہ, غفیلہ, ساری مستحب نمازیں پڑھتی, رجب شعبان کے سارے مستحب روزے رکھتے, اس سے آپ کے اولاد کی تربیت پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ ایک انرجیٹک ماں ہیں, تازہ دم ہیں, خوش ہیں, اچھا انرجی دیتا ہے انسان دوسرے کو. آپ نے دیکھے کسی کے پاس ہم بیٹھ گئے, وہ تو اکتایا ہوا ہوتا ہے, ہم بھی اکتاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ خود انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ انرجی کو آپ کی طرف کنوے کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو اپنی انرجیز دیتے ہیں نا, نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی, تو خطیب انرجیٹک ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ مرجھایا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے لاہور یہاں سے جو ٹرین چلتی ہے نا, ایک ٹرین میں ایک صاحب آیا کرتے تھے صادق آباد کے بعد, اسٹیشن پر ایک مسجد زیر تعمیر ہے, اس کے لیے چندے کی درخواست ہے. آپ مجلس پڑھے ہیں, چندہ نہیں مانگ رہے, عزم کے ساتھ مجلس پڑھیں, حوصلہ اور ہمت کے ساتھ مجلس پڑھیں. اور اس کے بعد پھر کچھ مادرانہ نصیحتیں. مجھے کسی اللہ کے دیے الحمدللہ بچے ہیں, میرے پروردگار کا احسان ہے, لیکن یہ لفظ مادرانہ محبت آمیز کچھ جملے ایسے ہیں جو میں خواتین سے, بیٹیوں سے علی الخصوص, جہاں تک میری آواز حاضرین اور غائبین میں جائے, ان کے لیے میں کچھ الگ سے نصیحتیں کرنا چاہوں گی, جسے شاید آپ زنانہ نصیحتیں, جیسے میں نے کہا نا زنانہ مجلس کا ٹاپک الگ ہے. سالہ یہ گزشتہ میں نے القائم میں ایک جملہ پڑھا اور وہ ریکارڈ پر موجود بھی ہے. میں نے کہا خواتین کی مجلسوں میں جو پرنٹ کا پرابلم ہے, زنانہ مجلسوں میں, مردانہ مجلسوں میں ہے؟ جواب دیں. آپ کے گھر سے جو مرد حضرات, الحمدللہ سب کے گھروں میں ماتمی مولائی مرد ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, جو شادی شدہ ہیں, شوہر ہیں, بیٹے ہیں. آپ نے کبھی کسی مرد کو سرگردان دیکھا میرے تو محرم کے کپڑے ہی نہیں بنے؟ کیوں؟ بعض اوقات تو وہ جس ڈریسنگ میں ہوتے ہیں اسی ڈریسنگ میں
اچھا، اور اگر اس میں نہیں جاتے، گرمی بہت شدید محرم کے پہلے، محرم کے مہینے میں ابھی بھی گرمی کم نہیں ہوئی، وہ آفس سے آتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا ایک کالا شلوار قمیض یا جو پینٹ شرٹ پہننے والے بچے بیٹے ہوتے ہیں وہ پہنا اور چلے گئے. اچھا، اور عورتوں کے پاس کپڑوں کا کیا حال ہوتا ہے محرم میں؟ جواب دیں. وہ کیٹلاگز جو آتے ہیں جن کے اندر پرنٹ ہوتے ہیں، ہم پرنٹ کی دلدل پہ کھڑے ہیں، یہ زنانہ مسئلہ ہے، مرد پرنٹ کی دلدل پر کھڑا نہیں ہے. یہ اس کو تو مثلا اگر یہاں پر کوئی اور آئے اور اگر آپ سے کہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ عورتیں کس طرح سے ہر روز، پھر بچوں کو بھی ساتھ کہتی ہیں بیٹا یہ پھوپھو کے گھر پہن کر تو گئی تھی پچھلی اتوار کو، بڑی امی کا یہ پہن کر نہیں جانا. پرنٹ کے ساتھ ایک سوچ وابستہ ہو جاتی نا. اچھا، جب یہ بچہ ضدی ہو جاتا ہے، 12-13 سال کی بچی ضد کرتی میں نے یہ نہیں پہنا، تو ہم آگے سے کہتے ہیں نانی مجھے جو دیتی تھی میں پہن لیتی تھی. اس کو یہاں تک لایا کون ہے؟ ہم لائے ہیں. ہم لائے ہیں. پہلے دن سے ہم کہتے ہیں گھر میں اصول ہوگا محرم کے کپڑوں میں کوئی پرنٹڈ کپڑا، زور سے بولے، نہیں ہوگا. پھر اس بچے کو یہ سوچ نہیں ملتی، جیسے آپ کے اور میرے بھائیوں کے پاس یہ سوچ نہیں ہے، ہمارے بیٹوں کے پاس یہ سوچ نہیں ہے. کبھی تصور بھی نہیں آیا کہ مرد پرنٹڈ کپڑا پہنیں گے. ایک زمانے تک عورتوں میں بھی یہ تصور نہیں تھا. ڈرے جب برانڈ والے ہمارے مردوں کو پکڑنا شروع کریں. تو بعض مشکلات ایسی ہیں جو خواتین کی ہیں، مرد حضرات ان مشکلات کا سامنا نہیں کرتے. پہلی چیز، اجنبی افراد کی جانب سے مجلس قبول کرنے میں تعامل کریں. جملہ دوہرا دیتی ہوں. اجنبی افراد کی جانب سے مجلس کو قبول کرنے میں تعامل کریں. زمانہ تباہی کی جانب ہے، حسن زن رکھنے کا موقع نہیں ہے. نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعجل فرجم. ان کی روایت کا مفہوم اس طرح سے کہ جب زمانہ روب خیر ہو، زمانے میں بڑی اچھائی پائی جا رہی ہو نا، تو بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. لیکن جب زمانہ روب شر ہو، روب شر کا مطلب مثلا ہم اور آپ کہتے ہیں نا حالات اچھے، پہلے لوگ بچوں کو پڑوسیوں کے گھر چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. اب زمانہ ہے نہیں ہے. میں کہتی ہوں آپ پڑوسیوں کی بات کرتے ہو، بندے کو اپنے رشتے داروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. زمانہ اتنا خراب ہے. آپ کو میں نے فون کیا، آپ ہمارے یہاں مسجد پڑھ دیں، آپ کہاں رہتی ہیں؟ مجھے یاد ہے اسی القائم میں پچھلے سالوں میں ایک مومنہ نے مجھے بتایا، میں جو اگلا جملہ کہنے لگی اس پر انہوں نے کہا ہم اسٹیل مل مسجد پڑھنے گئے تھے. میں نے کہا اپنے اسٹیل مل کی مسجد کیوں لی بھائی، کیوں لی؟ کوئی سمجھانے والا ہے ہمیں خواتین ہونے کے ناطے؟ پہلی چیز، اجنبی افراد کی مجلس بولے نہیں لیں. آپ ریفرنس کے ساتھ مجلس لیں. خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر رات کی بہت دور کی مجلس، کراچی محفوظ ہے؟ کراچی محفوظ لگتا ہے آپ کو؟ پھر کیوں لے رہے ہیں دور کی مجالس؟ اب میں جو تیسرا جملہ کہنے لگی نا، اس کے بعد ممکن ہے آپ میں سے بعض کو ناگوار گزرے، لیکن یہ جملہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. مغرب کے بعد زنانہ مجلس کا تصور کیوں ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. یہ جو بچیاں ہماری بچیاں ہیں ان سے تو میں نہیں سوال کر سکتی، میری بیٹیوں جیسی ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت سن و سال رکھتے ہیں، اصل مغرب کے بعد عورت کیوں نکلے؟ کراچی ہے، کہیں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کراچی ہے، حالات بالآخر ٹھیک ہے وہ پہلے 2010 والے 12 والے نہیں رہے، لیکن بہرحال کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ خواتین کی سواری. اچھا، جبکہ مغرب کی اذان 7:45 بجے پر ہے، تقریباً 7:45 بجے اذان ہے. یعنی یہ صاحب خانہ اگر اتنے کوئی شیر کا بچہ ہوگا اور جسے کہیں نا 8 بجے حدیثہ کے ساتھ شروع بھی کر دے گا، تو بھی آپ کو 8:30 بجے ممبر ملے گا. 9:15 بجے آپ ممبر سے اتریں گی، ایک ماتم کریں گی، گھر پہنچتے کیا بج جائے گا؟ کون 11 کس نے کہے؟ آئی ہیں یا اللہ. ہاں، لا الہ الا اللہ.
اچھا انچولی سے اتنا نہیں، یہ میرا ذاتی اصول ہے، سوائے ایک آدھ ورزش کے میں قسم نہیں کھاتی، بالآخر کچھ آپ کے بھی رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ نبھاتے ہیں. مجھے کوئی کہتا ہے میں پہلا جملہ ٹیکسٹ میسج میں لکھا تھا مغرب کے بعد 9 سفر کو میں نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی مغرب کے بعد مجلس. جو میں نے کہا نا جو ایک دو پڑھتی ہوں نا وہ اپنے مثلا فرض کر ہمارے ہی فلور پہ سامنے بلڈنگ لفٹ والوں کے ساتھ مجلس ہوتی ہے، اب وہ پڑوسی ہے میرے تو جو سنے جانیں گے تو چلو پڑھ بھی لوں گی. قسم حلفیہ قسم نہیں کھائی جا سکتی، لیکن نارملی میرا ایک جواب ہے، میں مغرب کے بعد کی مجلس نہیں پڑھ. اصل میرے خیال میں عورتوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنا نہیں چاہیے. 12 بجے تو ٹو مچ، یعنی سلیپنگ ٹائم 10 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے. 10 بجے کے بعد فون بھی نہیں اٹھاتی، فون بند کر دیتی ہوں اور میرا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح، بے شک کوئی بیلے بجائے بجا رہا ہے تو بجاتا رہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں یہ 12 بجے تک. اچھا پھر آپ سوچیے اگر بچے آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بچے اکتا جائیں گے، اور اگر بچہ گھر پہ چھوڑ کے گئی ہے تو جس کے پاس چھوڑ کے گئی ہے وہ زور سے بولے سمجھ تو آپ گئی ہیں. یا پھر اسمارٹ شوہر ہوتے ہیں بچے کو موبائل دے کر، دونوں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے کر ڈوبیں گے، بیٹھے واپس آیا مجلس سے آپ دیکھ رہے ہو دونوں گیم کھیل رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی تربیت ہے؟ انس دینا ہے فرش ادا سے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، خوف میں مبتلا نہیں کرنے کا حکم ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جملہ پڑھتی ہوں اور اس کے بعد ایک واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا پچھلے سال کی محرم الحرام کا. ایک مومنہ تھی حلقہ ماتم میں، اقربا میں سے فیملی میں سے کسی کی مجلس تھی، ماتم کرنے والی بہت خوبصورت بڑا بہترین ماتم. پہلا ماتم ہوا، ان کی 2.5 پونے 3 سال کے لگ بھگ کا بچی تھی جو ماں کے قدموں سے لپٹ کے رونے لگ گئی. پہلے ماتم میں مجھے ہوا کہ ایک ماتم کر کے باہر نکل جائیں گی، دوسرا تیسرا چوتھا، آخرکار بچی کو کسی اور نے آ کر اٹھایا. بچی زمین پہ لیٹ کے پیر پٹک رہی، یہ خاتون ٹس سے مس ہو رہی. مجلس کے بعد ہم بیٹھے، میں نے کہا نا فیملی کی مجلس تھی، چائے وغیرہ لائی گئی، تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا یہ آپ نے ایک ماتم کر لیا تھا، آپ بچی کو لے جاتے. کہنے کہ نہیں آنٹی ہم بچوں کو کیسے آزاداری دیں گے. میں نے کہا یہ طریقہ ہے؟ میں نے ان کو ایک روایت سنائی، میں نے کہا حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آغا تقی فلسفی نے اس کے جملے کو، اس واقعے کو اپنی کتاب قودت میں بیان کیا. فجر کی پہلی رکعت پورے مستحبات کے ساتھ بحول اللہ قوت ہی واقوم واقوت کہتے ہوئے رسول خدا نے نماز کو واجبات پر منحصر کر دیا. نماز ختم ہوئی، کسی صحابی نے پہلی صف سے کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت نماز کے دوران نعوذ باللہ ناساز ہو گئی، آپ نے تو نماز ہمارے الفاظ میں سمیٹ دی. رسول خدا نے کہا مجھے پچھلی صفوں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. میں نے کہا نماز مختصر کر دو. وہ عورت بچے کو چپ کرائے. آپ کو لگتا ہے یہ جو بچے قدموں میں روندے جاتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور ماں کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی، یہ بچہ بہت عاشق نکلے گا امام حسین کی فرش ادا کا؟ نہیں. مجھے میرے خود کے ساتھ ایک دفعہ ایکسپیرینس ہے. میں نے 16-17 سال سرزمین قم پہ گزارے. میں جمعے کی نماز میں جاتی تھی بچوں کو لے کر. ایک دن تھوڑا پہلے پہنچ گئی، ہم بھی ٹہلتے ہوئے چل پڑتے تھے. میں نے سوچا چلو جمعے والا دن اب پہنچ ہی گئے ہیں، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، ابھی خطبے شروع نہیں ہوئے. میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا میں چلو نماز امام زمانہ پڑھ لیتی ہوں. انسان ہوتا ہے جوان ہوتا ہے، رہنا اس کے اندر ہمت ہوتی ہے. میرے ایک بچے نے اچھا بیگ کے اندر ڈائریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جن کا مدارس سے سروکار ہے تو ان کے بستوں سے ایسی چیزیں نکلتی. اس نے کاغذ پھاڑ پھاڑ کے نا جہاز بنا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر جا رہا. اچھا میں نماز میں نا مجھے ایسا ایسا ہونے لگ گیا کہ یہ چکر کہہ رہا ہے. اچھا نارملی جو خواتین پہنچی تھی کچھ سن رسیدہ خواتین تھی، کچھ خواتین ایسے ہی نافلہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، نماز امام زمانہ پڑھ رہی ہیں. جیسے ہی میں نے نماز ختم کی وہ خادمہ جو لے کر کھڑی تھی نا وہ فوراً میرے پاس آئی، کہا خانم بچے رو نہ زنیا، بچے کو مارنا نہیں. اب میں سوچا مارنا تو اتنا پبلک پلیس پر نہیں بنتا تھا، لیکن ایک وہ جو ہم آنکھوں میں انڈیکیٹر دیتے نا گھر چلو، وہ بولا تو دینا بنتا نا امیوں کا. تو کہنے لگی اگر آج تم اسے ڈانٹو گی اور کہو گی کہ تم انسان بن کر جمعے کی نماز میں نہیں بیٹھے نا، اگلے جمعے یہ آنے سے پہلے روئے گا. لیٹ دیم فری، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور اس سے زیادہ پچھلے سال میں رمضان میں شہر مقدس نجف میں تھی، وہ کیا بچے رحلوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں حرم میں، وہ مولانا صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، بچے گھر بنا رہے ہیں توڑے. میں نے اس کی 2.5 منٹ کی ویڈیو بنا کے اپنی فیملی پہ ڈالی. میں نے کہا اگر ہمارے گھر کے افراد بیٹھے ہوتے نا تو کہتے ہیں بچے تو توہین کر رہے ہیں، لیکن یہ بچہ اگلے دن حرم آنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہے. میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ آپ بچوں کی نیاز بڑوں سے بہتر رکھیں.
اور اس پر میں مدرسۃ القائم میں بول چکی ہوں، بچوں کی جو مجلس منعقد کروائے اس کی نیاز بڑوں سے بہتر کرے. ہمارے ہاں بریانی کم پڑتی ہے، پہلے بچے کو جوس دیا جاتا ہے. شدید مخالف ہوں میں اس بات کی. جہاں بریانی کم پڑی 200 بریانی منگوائی تھی، 180 کی میں نے. اچھا میں نے بحریہ میں مجلس پڑھنے کے، ایک بچہ باہر میں ڈرائیور کے ساتھ نکل رہی تھی، ایک بچہ جوتے گن رہا تھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا امی نے کہا نان منگوانے ہیں، جوتے گنو. میں نے کہا یہ یونیورسل طریقہ ہے، میں بھی اپنے بچوں سے کہتی جوتے گنو، پھر اسی حساب سے روٹیاں یا نان، اگر جو بھی نیاز کا اہتمام ہے وہ اسی طرح سے مینیج کی جائے. آپ کا اور میرا بچہ مجلس اعضاء میں گیا ہے، اگر بریانی کم پڑ گئی ہے میں کمپرومائز کروں، میرا 9 سال کا بچہ نہ کرے. اس کے اندر بھی میں نے ایک مثال، شاید 8-9 سال پہلے کا، وہ میرا القائم کے پیج پر موجود ہے وہ درس ابھی تک. اس میں نے مثال دی. میں نے پہلی مرتبہ ایک جگہ مجلس پڑھی اور میں نے دیکھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیئرز ڈالے ہوئے. آپ کے اور میرے بچے کے پاس گھر میں 1000 کھلونا، جب اسے پتا چلے نا مجلس میں بیئرز بٹے گئے، ہائے اللہ. کل میں شام میں مجلس پڑھ کے آئی ہوں، وہ اس کے اندر کچھ بچوں کی وہ تو چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایک جوس ڈلا ہوا اور ایک چھوٹی سی چاکلیٹ ڈلی ہوئی اور ایک کچھ وہ کچھ بالز وغیرہ ڈلی ہوئی تھی، پتہ نہیں. میرا بیٹا دیکھ کے چہک گیا، واہ یہ نیاز کہاں سے آئی ہے. اب یہاں پر پھر نزاع ہوتا ہے کہ یہ ایک ہے تو کس کی ہے، 2 ہے تو کس کی ہے. اور اس میں نے ایک دفعہ داستان بیان کی. میں مسجد مقدس خمسہ پڑھنے کے لیے گئی، میرے 2 بچے چھوٹے تھے اس وقت بچے. تو میں پہلے دن سے کہا، ہم رکے ہوئے تھے ایک اپنی جگہ پر، میں نے ان سے کہا گاڑی لینے کے لیے آئے صاحبہ خانہ کی. میں نے کہا چلو تم لوگ تیار ہو، مجلس پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں. ہم نہیں جا رہے. میں نے کہا نہیں تو نہ صحیح، ابا کے پاس رہو، میں آئیں گی پھر ہم نماز وغیرہ حرم میں جا کر پڑھیں گے. مجلس سے آئی تو میں نے کہا تم دونوں نے تو مس کیا. کہا ماں کیا؟ کیونکہ ایک تو جانے کے قابل نہیں تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، شاید پہلا درس انہوں نے دیا ہے، میرے بڑے صاحبزادے نے، محمد جواد یاسر. میں نے کہا وہ جو بچوں کو بانٹ رہی تھی نا اس کے اندر بڑا کچھ تھا. اور میں نے ان کو بتایا کہ ہمیں تو بڑوں کو انہوں نے ایک سینڈوچ دیا، ایک ڈرنک دیا، کھائیں اور اگلی مجلس میں جائیں. بچوں کی نیاز میں بڑا کچھ تھا. تو کہنے لگے آپ ان سے کہتے ہیں مجھے 2 میرے بچے ہیں. میں نے کہا بچے جو بچہ مجلس میں نہیں گیا تو اس کے لیے میں نیاز کیوں مانگوں؟ خیر تھوڑے افسردہ ہوئے، آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ ذاکرہ تھیں. میں نے کہا ذاکرہ ہونے کی دھونس نہیں ہوتی، چپ شرافت سے اب حرم چلو. اگلے دن میں مجلس کے لیے تیار ہونے کے لیے آئی نا، تو وہ باہر تیار ہو کر بیٹھے ہوئے کنگھی شنگھی کر کے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مجلس. بچے کو رہے. ہمارے ہاں آپ نے خود اقرار کیا اگر مجلس میں بریانی کم پڑ جائے تو کون کمپنسیٹ کرتا ہے، بچہ یا ماں؟ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا بچے کے ہاتھ سے اگر آپ نے، میں نے بریانی کا ڈبہ دے کے واپس لے لیا، اس کے دل میں ایک خلش آئے گی میں چور ہوں، وہ میں چور نہیں ہے. اس کو دے دے بھائی، میری خیر، اس کو دے دے، اس کو دے، وہ جائے، وہ خوش جائے، وہ خوش آئے اور وہ خوش جائے. یہ چیزیں بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ رات کی مجالس کے حوالے سے. اس کے بعد ایک اور چیز، پک اینڈ ڈراپ لے. آپ پوچھیں کیوں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا پک اینڈ ڈراپ کیوں ہونا چاہیے؟ چلیں ادھر سے شروع کرتے. آپ بتائیں پک اینڈ ڈراپ کیوں ہونا چاہیے؟ سیفٹی کے لیے. ایکسیلنٹ. سیفٹی. گوگل میپ پر بھروسہ کرنے کا زمانہ. میں پاکستان آئی، مجھے پتا چلا گوگل میپ نے تو ایک بندہ ہی بیچارہ دنیا سے بھیج دیا. یعنی بچوں نے مجھے بتایا ماں آپ نے خبریں نہیں سنی، یہ ایسا اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. اور ہم نے خود ایک دفعہ دیکھا گوگل میپ سے، ہم وادی حسین کا گوگل میپ ڈالا تو پیچھے گوٹ میں لے گیا. وہ تو دن کا وقت تھا، الحمدللہ بچے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اگر خاتون ڈرائیو کر رہی ہوتی اور گوگل میپ پر چل رہی ہوتی تو پتہ نہیں کہاں خدا نخواستہ کچھ برا ہو سکتا ہے. اور دوسرے یہ بہرحال خطیب کا ایک پروٹوکول ہے، جب آپ اپنی صرف کو عزت، احترام، ویلیو، اہمیت نہیں دیں گی، دوسروں کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو دیں؟ دوسروں کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو دیں؟ سیفٹی بھی رہتی ہے. اور دوسرے اگر راستے میں کہیں ٹریفک میں پھنس جائیں، وہ صاحب خانہ پھر آپ کو یہ نہیں جھٹلا نہیں سکتا کہ نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کراچی کا یونیورسٹی روڈ سے جو گزر کے گلشن کی سائڈ میں مسجد پڑھنے جائیں، بعض کا جاتے ہوئے 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، آنے میں ہم 27-28 منٹ میں مزار قائد پہ پہنچ جاتے ہیں. کراچی کی ٹریفک کے حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. بہرحال اور پھر آخری چیز، اور میں گریزہ یہ مداحی کی طرف آ جاؤں، اگر آپ نے مجلس میں حقوق، یعنی اصل مدعا یہ ہے کہ آپ ون سائیڈڈ بات مت کریں. اگر آپ مجلس میں حقوق والدین کی بات کرتے ہیں تو حقوق والدین پر منحصر نہ رہے
اولاد کے حقوق پر بھی کم از کم 1 سے 2 حدیثیں بیان کریں. یعنی ہمارے ہاں نارملی والدین کے حقوق پر بولا جاتا ہے، اولاد کے حقوق پر کتنے % مجلسوں میں بولا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے. کبھی آپ نے کوئی مجلس پڑھی سنی جس میں صرف نوجوانوں کی فضیلت بیان کی گئی ہو؟ حالانکہ نوجوانوں کا حصہ دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف محمد وآل محمد وعجل فرج، جو امام زمان علیہ السلام کی قنوت کی دعا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ، یہاں تک پہنچے وعلی شبابنا بالانابۃ والتوبہ. یعنی جن جوانوں کا حصہ زمانے کے امام کی قنوت کے اندر ہے، مجلسوں کے موضوعات میں ان کا حصہ نہیں. That's wrong. That's wrong. یہ غلط ہے. یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے. لوگوں کو عشق سے عمل کی طرف دعوت دیں. عمل سے عشق کی طرف کوئی نہیں آتا. اس کی ایک آسان مثال دوں. بعض اوقات خواتین میں نے ایسی دیکھی ہے جذباتی ذاکرائیں، بے پردہ عورت کی عزاداری جناب زینب کو نہیں چاہیے. آپ نے اس سے ملتا جلتا کبھی کوئی جملہ سنا ہے کہ بے پردہ عورت بیچاری ناؤز باللہ ثم ناؤز باللہ، جناب زینب کو اس کی عزاداری، جناب زینب کے ہم سیکٹری لگے. پہلی بات تو یہ کہ مجمع میں اس طرح کی بات کہنا، جتنی عورتیں بے پردہ ہوں گے ان کو لگے گا پرسنل ایکسیلنٹ، انہیں لگے گا آپ گرج نکال رہے ہیں. اور مجھے اور آپ کو شریعت نے ایسا کوئی حق، رسول خدا کو پتہ چل جاتا ہے نا کوئی شخص شراب پی کر آیا ہے ناؤذ باللہ من ذالک، یا کوئی گناہ انجام دے کر آیا ہے، تو رسول خدا اسے نہیں کہتے تھے تم یہ گناہ کر کے آئے، جن کے پاس علم لدنی تھا. ان کا ایک طریقہ تھا، کہتے تھے ما بال الناس، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب یہ بندہ خدا تھوڑا سا الرٹ ہوتا تھا، پھر کہتے تھے ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، تو وہ سامنے والا اگلی دفعہ آنے سے پہلے محتاط ہو کر آتا. بجائے اس کی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بے پردہ عورت کی عزاداری سیدہ کونین کو یا جناب زینب کبریٰ کو نہیں چاہیے، اولن تو بی بی کی نسبت دیں تو روزے پر سوالیہ نشان لگ جائے. بجائے اس کے ہم عشق سے عمل کی طرف لے کے جائیں. آپ جو ان قدموں سے چل کر آئی ہیں فرش ادا پر، آپ زینب کی عزادار ہیں، آپ کو زیادہ زیب دیتا ہے، اپنے پردے کا زیادہ احترام کریں. تو عشق سے عمل کی طرف انسان جاتا ہے. یہ جو آپ اتنی چادریں دیکھ رہی ہیں نا، اتنی جو داڑیاں دیکھ رہی ہیں، اتنی نمازیں دیکھ رہی ہیں، یہ عشق سے عمل کی طرف. میرا حسینی بچہ ایسا کام نہیں کرتا. اگر آپ ایک بچے کو ایک وقت میں کہیں کہ تم ایک ذاکرہ کے بچے ہو، تمہیں اپنے بالوں کو یوں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کہے گا میرا کیا پرابلم ہے بھائی، آپ ذاکرہ ہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں. آپ اسے کہ حسینی بچے اس طرح کے ہیئر اسٹائل میں مجلس میں اچھے، گھر میں تم چاہے 6 بنا لو. ایک زمانے میں ایک بچے ہمارے بناتے تھے، میں دیکھ کر کہتی تھی ایسے لگتا ہے کسی کھیت پہ سے مرغیاں گزر گئی. بھئی آپ نے سپائک کرنے آپ گھر میں کرو، مجلس میں تو بیٹا مجلس تو مجلس ہے نا. حسینی بچے تو ایسے مجلس میں نہیں جاتے نا، مثلا شارٹس پہن کر نہیں جاتے، مثلا جو بھی آپ نے اسے ادب آداب دینا ہے اس اعتبار سے. لیکن بہرحال یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کا اساساً ہمیں خیال رکھنا چاہیے.